کیونکہ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لکیریں اس طرح سے کھینچیں. صحابہ سے پوچھا اتدرون، کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی اور جنت میں سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جانے والی 4 عورتیں ہیں. فرمایا ایک حضرت مریم بنت عمران، دوسرے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی، تیسرے کہا خدیجہ بنت خویلد، چوتھی فاطمہ الزہرا. اس روئے زمین کی سب سے افضل ترین عورتوں میں 4 عورتوں کا شمار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ تو بات ہوئی، اب حدیثیں اتنی زیادہ ہیں، چاہے بخاری شریف لے لو، مسلم شریف، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مستدرک، طبری تاریخ میں، کتنی کتابیں ایسی ہیں جو ان احادیث سے بھری ہوئی ہیں جس میں سیدہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں. عزیزان گرامی، آج ضرورت ہے اس یاد کو تازہ کرنے کی. آپ بھی اگر سب توجہ سے سنیں گے کہ وہ سیدہ کون تھیں، کیا مقام تھا ان کا، علو مرتبت، تو آپ کے اندر بھی احساسات ایسے جاگ جائیں گے. قسم خدا کی، جب بھی میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ وہ محبوب رسول پروردگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبوب ایک مرتبہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے اور آپ کے اوپر ایک کالی چادر تھی، اور جیسے ہی آپ باہر آئے تو آپ کے چھوٹے سے نواسے حضرت حسن پہلے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان کو چھپا لیا. پھر حضرت امام حسین آئے تھوڑی دیر بعد، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر حضرت فاطمہ آئیں، پھر ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی رسول اللہ نے اپنی چادر میں لے لیا. اس کے بعد پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور بعثت کے 5ویں سال یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس کے 5 سال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، کروڑوں مومنوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ سے ہی ساری اولاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف حضرت بی بی ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. باقی 6 اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی میرے آقا کی وہ حضرت فاطمہ ہے. فاطمہ کا مطلب جانتے ہو آپ؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینے والی چیز، دور کر دینے والی چیز. تو بظاہر یہ سن کر کے ایسا لگتا ہے ایسا نام کیوں ہے، کیا دور کرنے والی؟ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ فاطمہ سے جو محبت کرتا ہے اس کو آگ سے دور کر دیا جاتا ہے. جو فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ کو جہنم سے، آگ سے دور کر دیا گیا، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اسے آگ سے دور کر دیا جائے گا. انما فاطمہ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن احبہا احبنی، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا ہے. فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث کئی جگہ پر ارشاد فرمائی. مختلف روایات ہیں جس میں یہی آپ کو مفہوم ملے گا، بیان یہ ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر
ہمیشہ یہ فرمایا جس نے اسے مشقت میں ڈالا اس نے مجھے مشقت میں ڈالا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اسی لیے اب آپ کو یہاں پر میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور حضور کی صحبت کو سب سے زیادہ قریب سے کون جانتے تھے؟ صحابہ جانتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا۔ اب مجھے بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب کون تھا حضور کو سننے والا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے ساتھیوں میں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ اسلام لانے میں پہلے تو ہے، لیکن اسلام لانے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ صرف آپ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 3 سال کا فرق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال پہلے اور حضرت ابو بکر ان کے بعد، لیکن اکثر جوانی کے ایام حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اعلان نبوت سے پہلے کے دوست ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بیچ میں بات؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے کیا یہ حدیث نہیں سنی ہوگی جس کو ساری حدیث کی کتابوں میں آج نقل کیا گیا ہے؟ بخاری سے لے کر کے مشکات تک ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو کیا ابو بکر صدیق نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی؟ اور اگر سنی ہوگی تو کیا وہ کبھی حضرت فاطمہ کو ناراض کر سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ منسوب ہر چیز کا ادب و احترام کرتے تھے، ہر چیز کا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی جس پر میرے آقا سواری کرتے تھے، حضور کی وفات کے بعد اس پر کسی کو سوار ہونے نہیں دیا گیا، اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ اور آج مسجد نبوی شریف میں آپ جائیں، حضور کا محراب آج بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب حضور کی جالیوں سے قریب میں جو مسجد نبوی اصل تھی۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے تھے، ہم بھی جہاں امامت کیے ہیں آپ بھی جا کر کے دیکھیں، محراب بنی ہوئی ہے، آج ہم امام ہیں، کل کوئی اور امام، ان کے بعد کوئی اور امام، لیکن امام جہاں کھڑا ہوتا ہے دوسرا امام آئے گا بھی تو وہیں کھڑا ہوگا نا، تیسرا امام آئے گا تو بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے تھے، حضرت ابو بکر اپنے خلافت کے زمانے میں اس محراب کو آگے کر دیا اور حضور کے قدم جہاں ہوتے تھے وہاں پر اپنی پیشانی رکھنے کا جگہ بنا دیا۔ کہا اب اس کے بعد اس جگہ پر کوئی نہیں کھڑا ہوگا جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادب و احترام رکھتے تھے، اور پھر سارے امام اور وہاں سجدہ کرتے ہیں جہاں رسول اللہ کے قدم ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں یہاں پر یہ نقطہ اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ابو بکر صدیق جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجے محبت کرنے والے، پھر کیا وہ حضرت فاطمہ کو ناراض کر کے حضور کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ آج یہ کہاں سے روایتیں لائی گئی ہیں، کہاں سے امت میں انتشار و افتراق کے لیے پھیلایا گیا ہے کہ خلیفہ اول نے ان کا حق مارا، حضرت فاطمہ ان سے ناراض ہوئیں۔ میرے عزیزو یہ تو ہمارے لاجک بھی نہیں سمجھ میں آتی یہ سب چیزوں میں۔ اب سنیے، بات چل رہی ہے فضائل و مناقب سیدہ کائنات کے بارے میں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں، اکثر روایتیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں کس نے بیان کی؟ حضرت عائشہ نے بیان کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن سے شیعہ حضرات اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر وہ لعنت بھیجتے ہیں آج بھی، کیونکہ جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابل میں آ گئی تھیں۔ بہت سارے معاملات لے کر امت میں ایک بہت بڑی دراڑ پیدا کر دی گئی۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی روایتیں ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب حضرت فاطمہ کو دیکھتی تو ان کا چلنا ہو بہو رسول اللہ کے چلنے کی طرح تھا۔
جب وہ آتی تھی تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے فاطمہ کی چال چلن ہو بہو ایسی تھی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں جب فاطمہ آتی تھی تو منظر ہی بدل جاتا تھا. ازواج مطہرات ہوں کوئی ہوں، جیسی حضرت فاطمہ آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت فاطمہ جیسی آتی ان کا بوسہ لیتے اور اپنی چادر بچھاتے اور پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی بات لے کر حضرت فاطمہ آئیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے سرگوشی فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایک فرشتہ جو کبھی آج تک روئے زمین پر آیا نہیں، وہ مجھ سے اجازت لے رہا ہے کہ وہ حاضری کے لیے آنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے وہ آیا، اور اس نے کیا خبر دی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک فرشتہ جو کبھی نہیں آیا آج میرے دربار میں حاضری دیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ بیٹی پورے دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. ایک لفظ سیدتو نساء العالمین کہا گیا، دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہے. اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں سیدتو نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. حدیثوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور یہ فرماتے ہیں پھر یوں پوچھتے ہیں مسکراتے ہوئے اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرائیں. وہ کیسے انعامات تھے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، میں بات کر رہا تھا آپ کی ولادت کو لے کر کے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی یہ بعثت کا 5واں سال تھا، اعلان نبوت کے 5ویں سال آپ پیدا ہوئیں. اور یہ وہ زمانہ ہے جب مشقتوں سے بھرا ہوا تھا. کفار مکہ اور مشرکین مکہ صحابہ کے ساتھ مسلسل جس طرح کی ایذا رسانیاں کر رہے تھے وہ تو تاریخ میں موجود ہے. اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں جاتے، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں، 3-4 سال کی تھیں. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی حرم کعبہ میں داخل ہو جاتی. کبھی مشرکین مکہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے، کچرے وغیرہ سب لانے کی کوشش کرتے، حضرت فاطمہ ان کا مقابلہ کرتی تھی. چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اپنے باپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. 4 سال کی بچی اپنے باپ سے اس قدر قریب تھیں، اور یہاں تک کہ ایک بار رونے لگیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے قریش کے حالات کو دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا فاطمہ کبھی نہ رونا، گھبرانا مت، تیرے باپ کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یعنی میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو گھبرانا مت. سیدہ کائنات کی ایک بات مجھے یہ احساس دیتی ہے، بیٹی کا باپ سے جو لگاؤ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمانے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کی ہر چیز کو اپنے کندھوں پر لیتی تھی، ہر چیز کو. کبھی بھی پوری زندگی اگر میں ابھی بتاتا ہوں کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ باپ کے لیے ایسی ایسی خواہشات کا اظہار کیا ہو اور اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی رغبتیں بتائی ہوں جیسے عام عورتیں کرتی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہیں، ہمیشہ. یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت فاطمہ کی، جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ 5 سال کی عمر کی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہیں ان کے حوالے فرمائی تھی. وہ ان کی کفالت کرتی، ان کی تربیت فرماتی. لیکن ایک بات یہ یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ہمیشہ ان کی ماں کی فضیلت بیان کرتے تھے. تیری ماں دنیا کی پاکیزہ خواتین میں سے ہے. بچوں کے سامنے ان کی ماں کی فضیلت
یا ان کی ماں کی اچھائیاں بیان. آپ سے آپ کی بیوی کے جھگڑے اپنی جگہ پر, آپ سے اپنی بیوی کے معاملات اپنی جگہ پر, لیکن اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی اہمیت ہی بتائی جائے. شوہر اور بیوی کے جھگڑوں میں بچوں کو شریک نہ کیا جائے. جھگڑے تو دور کی بات ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کبھی کوئی ایسی نہ اتفاقی والی بات کی کوئی روایت نہیں ملتی, اور اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ماں کی تعریف کرتے تھے. ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا, اے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار چیز ہے جو تم جانتی ہو, مجھے بتاؤ. ننھی عمر تھی. حضرت فاطمہ کہنے لگی, ابا جان میری ماں انتقال سے تھوڑے دن پہلے مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ اگر میں مر گئی, اگر میری وفات ہو گئی تو اپنے ابا جان کا جبہ میرے کفن میں رکھ دینا. میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا. اتنا جیسی حضرت فاطمہ نے کہا, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. حضور کے آنسو نکل آئے اور اپنی بیٹی سے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی, تیری ماں خدیجہ نے صرف جبہ مانگا, اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں نکال کے دے دیتا. حضرت خدیجہ کے لیے اپنی یہ الفت حضرت فاطمہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اظہار کر کے بتایا. لوگوں میں تو ایک چیز ایسی مشہور ہے, بیوی کے موت پر تو رونا نہیں چاہیے, نہیں تو شوہر کو لوگ تانے ماریں گے, ارے بیوی کی موت پہ رو رہا ہے, کیسا آدمی. کیوں نہیں؟ کیا بیوی کوئی مشین ہے؟ احساسات تمہارے اور اس کے نہیں ہیں. تنہائی میں صرف اس کو ساری باتیں کرو گے اور اس کے مرنے کے بعد, اس کی تکلیف کے بعد لوگوں کے درمیان ہچکچانا کس بات کا؟ کسی کی بیوی کے تکلیف پر اگر وہ مرد اظہار کرتا ہے تو یہ حسن معاشرت کہا گیا, حسن اخلاق کہا گیا ہے, حسن اخلاق کہا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برملا اس کا اظہار فرمایا, اور حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں پر گوشت وغیرہ تقسیم فرمایا کرتے تھے, بھیج دیا کرتے تھے کہ میری بیوی سے ان کے اچھے تعلقات تھے. عزیزان گرامی وقار, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صرف 7 یا 8 سال کی تھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے. آپ نے سنا ہے ہجرت کا واقعہ, لیکن ہجرت کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چلے گئے تھے. اس وقت حضرت فاطمہ مکہ میں ہی تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم دے کر بھیجے مکہ کہ جاؤ میری بیٹیوں کو, اور پھر 2 خواتین کا بھی ذکر ہوا, حضرت سودا, حضرت فاطمہ بنت اسد, ان لوگوں کو وہاں سے مکہ سے سوار کر کے تم مدینہ لے آؤ. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچی, اور 2 ہجری تھی. 2 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہنے لگیں تو ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. توجہ کی بات, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ جنت میں طے فرما دیا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے. یہ نکاح عام نکاح نہیں تھا, جنتی نکاح ہے اور فرمان خداوندی سے طے ہوا ہے. 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. نکاح کا بھی جو نظام تھا, جو تقریب تھی, وہ بہت ہی خوشگوار تقریب تھی. پہلے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی پیغامات آئے, کئی لوگوں نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجا, حتیٰ کہ حضرت ابو بکر و عمر نے بھی بھیجا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر حضرت علی کی طرف سے جب بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس کے بعد نکاح ہوا,
نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کے مہر دو. حضرت فاطمہ کا مہر 400 مسقال چاندی کا آ گیا ہے، اور کچھ درہم بھی تھے، مختلف روایات ہیں 450 درہم کے برابر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا گھر تیار کرو. اس وقت مہاجرین کی بات ہے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں. روزانہ ایک باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی. اب شادی کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے؟ لیکن جو ان کے پاس تھا، ایک لوہے کی زرہ تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا. 400 درہم کے قریب یا 500 درہم کے آس پاس اپنے لوہے کی زرہ بیچ دی. حضرت عثمان نے وہ خرید لیا، 500 درہم ان کو دے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زرہ بھی واپس ان کو تحفے میں دے دیا. اور وہی پیسے لے کر کے حضرت علی آئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سامان خریدو. جو حضرت فاطمہ کے جہیز کی بات کہی جاتی ہے نا، جہیز کیا تھا، جہیز کی لسٹ بھی موجود ہے، روایات میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو کیا کیا لے کر کے گئی تھی. وہ بسترے تھے 2، اور بسترے کس طرح سے؟ کھجور کے چھال کے. 4 تکیے تھے، ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا، اور مٹی کے کچھ برتن تھے، ایک چارپائی تھی، اور ایک چکی تھی. بس اتنی ساری چیزیں موجود تھی جو گھر کے لیے. اور برتن، ایک پانی بھرنے کا، کپڑے دھونے کا برتن، جو آج آپ اس کو بالٹی کہیں، بکیٹ کہیں، جس طرح بھی مٹی کے بنتے تھے. اور اس میں بھی ایک برتن ایسا تھا جو کھجور کے چھال سے بنایا اور اوپر سے مٹی کو لیپا ہوا. یہ سب جہیز کا سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر کے حضرت علی کے گھر گئی تھی. اب یہاں